10 अंगूठिया वाले नहीं हैं। हम भी हर ज़माने भर में ऐसे ऐसे गुमराहियत फैलाए जाते हैं कि मालूम नहीं ये लोग आला हज़रत के परचम लहरा रहे हैं या मुर्दे आला हज़रत के परचम लहरा रहे हैं। अरे असल मकसद क्या है? वहाबी, देवबंदी, नजदी, अहले हदीस, सुन्ना कुल्ली, ये सब आला हज़रत ने अपनी किताब फतावा रज़विया शरीफ में लिखे हैं कि इनको रद्द करना फर्ज है। आज वो सब भूल गए, आज वो सब भूल गए, बात नहीं समझ में आई इनकी। बस यही कहेंगे हम अली वाले हैं, हम सैयदा के किनारे हैं। तुम सैयदा के किनारे शकल से बंदर दिखने वाले धूतरे के चेहरे की सैयदा के दुलारे हो तुम? सैयदा के दुलारे तो इमाम हुसैन है। एक बात मैं कहूँगा बार बार, अपने आप को, अपने जेडीओ को, अपने छक्कों वाले हीरो को समझा देना, शेर सुन्नत का गुलाम अब नहीं छोड़ेगा किसी को, अब नहीं छोड़ेगा किसी को। तुम्हारे पप्पा मोहम्मद तो साबित कर तो सैयद है कहाँ से? सैयद वो है जिसको साबित नहीं करना पड़ता है, जिसको चीखना नहीं पड़ता। मसला के आला हजरत किसी के पाप की अमानत नहीं है, न खिलौना है, न किताब है। आज 10 अंगूठिया, 20 अंगूठिया ये तेरे जलसे में होते होंगे। हमारे यहाँ सबसे पहले आशिक बनाया जाता है, हमारे यहाँ परचम इस्लाम बनाया जाता है, अली का आशिक बनाया जाता है, इमाम हुसैन का आशिक बनाया जाता है। 10 अंगूठिया, 10 अंगूठिया, 10 अंगूठिया। अरे वहां भी काफिर है, इसका कौन बयान करेगा? पैगंबर के साथ आदमी खा रहा है, इसको कौन रोकेगा? अहले हदीस के साथ नास्तिकी जा रहा है, इसको कौन रोकेगा? एक बात कहूं मैं, ये जो सुन्ना कुल्ली आज भोगते हैं, क्या भोगते हैं? यही भोगते हैं, बोलते वहाबी के साथ खा लिया, ये तो हराम है, गुमराह हो जाएंगे। बस यही है। मैं आपको दिखाऊं प्रूफ, हवाला दिखाऊं। इन्होंने ये कहा वहाबी, देवबंदी, नजदी, अहले हदीस के साथ खा लिया, से गुमराह होंगे, हराम खा लिया। और हवाला दिखाता हूं, यही किताब जिसमें आला हज़रत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जरा खोल के देखे। आज उन वहाबी देवबंदियों पर वो लानत बरसाई जाएगी और देवबंदियों के साथ खाने वाला। आला हज़रत ने इसकी तर्जमे कुरान मजीद फुरकान हमीद से लिखे हैं। लिख रहे हैं आला हज़रत, ए ईमान वालों, कुरान की आयत पहले ऊपर है, मैं आयत को नहीं पढ़ूंगा, पहले मैं तर्जमे को समझाऊंगा। कहा गया ए ईमान वालों, दो कैमरे के जरिए से इसको भी दिखा दो अच्छे से कि देख ले लोग, उसके बाद बताऊंगा मैं। रब खुद कहता है ए ईमान वालों, तवज्जो, अभी तवज्जो नहीं चाहिए। ये जो जाहिलियत आपको में फैली हुई है, ये मौलवियत के लिए वहाबियत के साथ खाओ, देवबंदियत के साथ खाओ, नास्तिक के साथ खाओ, ये गुमराह है, ये फलाह है, ये हराम है। रब क्या कहता है सुनो, ए ईमान वालों, इशारा हमको किया, तुमको नहीं, ईमान वालों को इशारा किया, काफिरों को नहीं। फिर क्या कहा, ए ईमान वालों, मेरे और अपने दुश्मन से दोस्ती ना करो। आटा के दुश्मन हो, रब का दुश्मन हो, अपना दुश्मन हो, उससे दोस्ती ना करो। कहां से आया? कुरान से आया है। आला हज़रत ने अपनी किताब में अपनी रीत नहीं लिखी है, कुरान मजीद से लिखी है। उसके बाद क्या करेगा? तुम चुप कर, तुम चुप कर उनसे दोस्ती करते हो, तुम छुप कर उनसे दोस्ती करते हो, मगर मैं खूब जानता हूं
میں خوب جانتا ہوں. اب یہاں پر اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا بلکہ رب پروردگار فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں. وہابیوں کے ساتھ کھانے والوں، دیوبندیوں کے ساتھ پینے والوں، یہ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا تو کہاں مٹے یہ آیت کو بھی نہ کرو. رب نے کہا دوستی نہ کرو جو میرا دشمن ہے. آج اسی کے ساتھ کھا رہے ہو، اسی کے ساتھ پی رہا ہو. آگے کیا کہا گیا؟ تمہارے اہل وال بچوں سے کوئی نفع نہیں ہوگا، مر جاؤ گے، پھنس جاؤ گے، لیکن ایک بھی فتویٰ ثابت نہ کر پاؤ گے. جو بھی فتویٰ ثابت ہم کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کی کتاب سے کرتے ہیں، وہابیت ہو، دیوبندیت ہو، ناصریت ہو، سنیت ہو، غیر مذہبیت ہو، فلاحیت ہو، تمام فرقے والے ہو، تمام لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں. اور فتوے لے کر تمہارے پکوں میں ہے ہمت، اگر ہم نے کسی لفظ کو غلط کہا ہم کتاب کے ذریعے سے بولتے ہیں. ہمارے باپ کی ڈیٹی کی وہ کتابیں نہیں، اصلی کتاب سے بولتے ہیں، ڈپلیکیٹ کتابوں سے نہیں. اعلیٰ حضرت کی کتاب تحمید ایمان ہے، اعلیٰ حضرت کی کتاب تحمید ایمان ہے. زمانہ بیت گیا، اعلیٰ حضرت کے ذکر ہو رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے جلسے ہو رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام لگ رہا جلسے میں. ابے اعلیٰ حضرت کا سب مقصد کہاں گیا؟ وہابی دیوبندی مر گئے، رافضی مر گئے، ناصری مر گئے، خلاف کلی مر گئے، علی کے شان میں گستاخی کی جگہ مر گئے، دیوبندی مر گئے، ناصریت مر گئے. قسم خدا کی ابھی ابھی تمہاری تھوپڑی بچی تھی اور تھوپڑی بھی پھوڑ دوں گا. مثلا کہ اعلیٰ حضرت کی شان اگر گھٹائی تو تمہاری کھوپڑی بچی تھی، اب کھوپڑی بھی پھوڑوں گا. یہ بکنے والے کہاں ہیں؟ یہ جبے والے کہاں ہیں؟ یہ مروانے سیدے کہاں ہیں؟ یہ بکنے والے مولوی کہاں ہیں جو آج مسلمانوں پر بک رہے ہیں؟ کیا بات کرتے ہو یار؟ میں نے کہا 1 لاکھ میں یہ بھی بکتے ہیں، میں نے کہا 2 لاکھ میں یہ بکتے ہیں، 3 لاکھ میں یہ بھی بکتے ہوں گے، 4 لاکھ میں یہ بھی بکتے ہوں گے. ہم نے کہا 4 لاکھ میں بکے، 5 لاکھ میں بکے، 6 لاکھ میں بکے، 7 لاکھ میں بکے، 8 لاکھ میں بکے، لیکن اعلیٰ حضرت سے سمجھوتا نہیں، خسرو الورا سے سمجھوتا نہیں، خواجہ اہل وقار سے سمجھوتا نہیں. اگر گستاخی کی کوئی بھی تو ہم کان پکڑ کے چیر دیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ بڑے بڑے سید گھرانے میں کیوں نہ ہو. اگر اصلی سید کا گھرانہ ہوگا وہ گستاخی نہیں کرے گا، نقلی سید کا گھرانہ کا ہوگا گستاخی کرے گا. اعلیٰ حضرت کبھی سچے دل سے مانو بکاؤ تب پتہ چلے گا سچے اعلیٰ حضرت کس کی پہچان ہے. ہم نے یوں ہی نہیں مانا اعلیٰ حضرت کو، ہم نے ایمانوں سے مانا، کتابوں سے نہیں. اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرانے والے شیر سنت نے ہمیں یہی حکم دیا، وہابی ہو بیٹا، دیوبندی ہو بیٹا، ناصری ہو بیٹا، بکنے والے بھی کام ہو بیٹا، کسی سے نہ ڈرنا. اگر گستاخی کرے تو ان کا تھوپڑا بجا دینا، ان کا کھوپڑی پھوڑ دینا، ان کو قتل کر دینا، کیونکہ قتل کرنا ہمارے فاروق اعظم کا ہے. وہ صدقہ گستاخ نبی کا صدقہ کرنا ہمارے فاروق اعظم کا صدقہ، صدیق اکبر کا صدقہ، عثمان غنی کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ. زمانہ بیت گیا، علی 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 کا ذکر کرے جلند میں کیوں؟ ہم مولا علی جلند میں کیوں؟ امام حسین نے بولا ایمان والوں سے مدد مانگو، بد ایمان والوں سے نہیں. نماز ہم پڑھے، روزے ہم رکھیں، زکوٰۃ ہم دیں. نماز روزے تمہارے لیے ہوں گے، حج زکوٰۃ فطر تمہارے لیے ہوں گے. نماز بولے گا ایمان پہلے، ایمان بولے گا پہلے آقا ہیں. کہاں مر گئے؟ اہل بیت کی شان میں توہین کرنے والوں، بیدبی کرنے والوں ہجڑو، آج علی کے نام سے جلن رکھنے والوں چھپو. تمہاری ابھی بھی ٹھوکری بجی تھی، اب ٹھوکری بھی پھوڑوں گا. اعلیٰ حضرت کا غلام کہہ رہا ہے لگاؤ فتوے جتنے لگانا ہو، کسی کے پاپ کا ڈر نہیں. اب ڈر کے چوٹ پہ کہہ رہا ہوں جتنے بھی فتوے لگانا ہو لگا لینا. مثلا کہ اعلیٰ حضرت سچا تھا، سچا ہے، رہے گا. نہ کسی کے باپ کی کتاب سے سمجھوتا تھا، نہ سمجھوتا ہے. نہ اعلیٰ حضرت بکتا تھا، نہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں بکتی تھی، نہ بکے گی. اعلیٰ حضرت کی کتابیں ان ظالموں، ان حسدوں سے ہم چھینیں گے. اب قسم خدا کی جو پارٹی آج اسلامی تحریک کی بدبی کر رہے ہیں، جو آج مثلا کہ اعلیٰ حضرت کو بدنام کر رہے ہیں، ان کی اب ہم تھوپڑی بجائیں گے. ابھی بھی تمہاری تھوپڑی بچی تھی مولویوں، اب تمہاری تھوپڑی ہم پھوڑیں گے، تمہارے گردنوں پر اب اڑائیں گے. اور ہمت ہے تو مناظرے کرو، اور ہمت ہے تو طاقت لاؤ، اور اعلیٰ حضرت کے اصل مقصد کو سمجھو.
ہو، میں بار بار یہی کہوں گا، اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی پر اگر حملہ کیا، اعلیٰ حضرت کے فتووں کو انکار کیا، قرآن مجید کے فتووں کو انکار کیا تو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حدیث مدبی کو چھوڑنے والے مولوی، قرآن مجید کے حدیث کو چھوڑنے والے مولوی، یہ آج اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جبے والے مولوی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ قسم خدا کی ابھی ابھی تمہاری جبے بچی تھی، اعلیٰ حضرت کے شیر رضا نے، ان کے پوتے نے تمہاری صرف چٹھی بچائی تھی، اب چٹھی بھی پھاڑ دوں گا، ابھی بھی تمہاری تھوپڑی بچی تھی، اب تھوپڑی بھی پھوڑ دوں گا۔ آنے والے وقت میں ایک اور ہی زلزلہ لانے والا ہو، وہ زلزلہ کوئی اور نہیں بلکہ امام حسینی زلزلہ ہوگا۔ الحمدللہ ہم حسینی زلزلہ لائیں گے، چلنے والے چلیں گے، حسد والے ہریں گے، مرنے والے مریں گے۔ اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو رہا تھا، ہوگا، امام حسین کا ذکر ہو رہا تھا، ہوگا، حسین پاک کا ذکر ہو رہا تھا، ہوگا۔ ہم کسی کے پاپ سے ڈرتے نہیں ہیں، نہ ڈریں گے۔ اگر اس کے اندر کوئی بیت خلائی کی ہوئی، اس کے اندر کوئی اندازی کی یہ غلط ہے تو اس کی ہم تھوپڑی پھوڑ